بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے جی کہ حضرت عائشہ کے کچھ خصوصی امتیازات تھے جن میں کوئی اور شامل نہیں۔ حضرت عائشہ کے کچھ خصوصی امتیازات تھے جن میں حضرت عائشہ کے علاوہ اور کوئی شامل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ان خصوصی امتیازات سے پہلے بھی میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ کا جو ہار ہے اس کی احادیث میں بڑا ذکر ہے، اور حضرت عائشہ کا ہار بھی بڑا برکت والا ہے۔ حضرت عائشہ کا ہار بھی بڑا برکت والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو واقعہ عفق ہوا ہے اس میں بھی حضرت عائشہ کا ہار ہی گما تھا۔ تو یہ اپنا ہار ڈھونڈ رہی تھی، پیشاب کرنے گئی، ہار گم گیا، کسی سے ادھار لے کے پہنا ہوا تھا، فکر تھا اسے دینا ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہیں تو پیچھے سے قافلے والے چلے گئے، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اور اسی ہار کی برکت سے کیا ہوا، اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی گواہی دے دی، اور اسی ہار کی برکت ایک اور سمجھ لیجیے، حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جاتا۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا وہاں پہ ارادہ نہیں تھا ٹھہرنے کا، لیکن اللہ کے رسول ٹھہر گئے۔ اب وہ جگہ ایسی ہے جہاں پانی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، اور قافلے والوں کے پاس بھی پانی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے عرب کا سب سے بڑا مسئلہ پانی، نہ تو پانی اتنا زیادہ ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے قافلے کے لیے وہ کافی ہو، تو عام طور پہ آپ جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو کسی نہ کسی پانی والی جگہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے تھے، اور اس بات کے لیے آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، آپ 2 بندے پہلے بھیج دیتے، جاؤ دیکھو پانی کہاں پہ ہے، وہ جا کے آ کے رپورٹ دیتے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیتے۔ اب کیا ہوا، رات کا وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قافلے کو ٹھہرا دیا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ حضرت عائشہ کا حال ڈھونڈا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر کو لوگ باہر، انہوں نے شاید کچھ کہا ہوگا، حضرت ابو بکر آتے ہیں، آ کے تو حضرت عائشہ کو خوب ڈانٹتے ہیں، تم کیا روز روز مصیبت ڈال دیتی ہو اپنے ہار کی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ میرے اپنے ہیں جو میں نے آپ سے ابھی کہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ان کو جو اللہ نے چاہا وہ انہوں نے کہا، اللہ دے اور بندہ لے۔ ہم بھی اردو میں جب کبھی کسی کی ڈانٹ کا ذکر کرنا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ دے اور بندہ لے۔ حضرت ابو بکر نے خوب ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کو کچوکے بھی کیے، یہ پسلیوں کے اندر، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہلی بھی نہیں، کیونکہ میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو رہے تھے۔ صحابہ کو حکم دے دیا ان کا ہار ڈھونڈو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہے اور سو رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر آتے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں حضرت عائشہ، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہل بھی نہیں سک رہی کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نیند نہ کہیں خراب ہو جائے، اور ابو بکر نے جو اللہ نے چاہا انہوں نے مجھے کہا، خوب گرم۔ خیر جی ہوا کیا، رات وہیں پہ رہے، صبح پانی نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، پانی کہاں سے آئے، اللہ نے تیمم کی آیات اتار، اللہ نے تیمم کی آیات اتار۔ وہی لوگ حضرت ابو بکر کو کہہ رہے تھے کہ کیا مصیبت ہے، اس وقت ہم نے رکنا نہیں تھا اور رکنا پڑ گیا، وہی لوگ آ کے حضرت ابو بکر سے کہنے لگے، خاص طور پہ اسید بن حضیر ہیں، انصار کے سردار ہیں، کہتے ہیں آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، مراد کیا تھا، تمہاری تو بے شمار برکتیں ہیں، اب ایک تمہاری برکت کی وجہ سے ہمیں تیمم کا آسانی مل گئی، اور اس کی وجہ کون سی چیز بنی، حضرت عائشہ کا ہار۔ تو حضرت عائشہ کا ہار بڑا اہم ہے، اس حضرت عائشہ کے ہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان قرآن مجید میں کیا، اور اسی ہار کی برکت سے آپ یہ دیکھیے تیمم کی آیات اتر رہی ہیں، اور اس تیمم سے فائدہ قیامت تک امت مسلمہ اٹھاتی رہے گی۔ یہ کس کی برکت ہے، حضرت عائشہ کے ہار کی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کا ہار بھی بڑا ہے، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے حضرت عائشہ کے ہار کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو ایسے فضائل بتاؤں گی کہ جو کہ حضرت عائشہ کے اہم فضائل ہیں، جن میں حضرت عائشہ جو ہیں ان کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے 9 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو کسی اور خاتون کو عطا نہیں کی گئیں،
اور وہ 9 چیزیں کون کون سی تھیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے میرے ساتھ شادی کا حکم دیا گیا تو جبریل میری تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا ذکر میں نے بالکل آغاز میں آپ کے سامنے کیا، اور ایک دفعہ حاضر نہیں ہوئے، 3 دفعہ۔ دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو میں کمواری تھی، میرے علاوہ آپ کی کوئی بھی کمواری نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کا سر میری گود میں تھا، بلکہ یہاں پہ تو گود کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں ذکر ہے میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا، بین ہاکنتی و ذاکنتی، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، آپ کا سر میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا۔ چوتھی بات، اللہ کے رسول کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول کا یہ حجرہ جو ہے جس میں آپ دفن ہوئے ہیں، یہ کس کا حجرہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ کو خواب آئی تھی۔ کیا خواب آئی تھی؟ کہ میرے گود میں 3 چاند اترے، میری گود میں 3 چاند اترے، اور انہوں نے یہ اپنی خواب حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دل میں بات رکھ لی۔ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ پہلا چاند، اور یہ سب سے بہترین چاند تھا۔ دوسرے حضرت ابو بکر وہاں پہ دفن ہوئے تو یہ دوسرا چاند تھا۔ حضرت عمر بن خطاب وہاں پہ دفن ہوئے تو یہ تیسرا چاند۔ سمجھ آئی نا؟ اور یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جس کی طرف آج ساری دنیا لپک کر آتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول وہاں دفن، لیکن یہ حجرہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ کا۔ بتائیے یہ ایسی فضیلت ہے جس میں دنیا کی کوئی اور خاتون چھوڑ کے کوئی مرد بھی ہے نا؟ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جس کی طرف ساری دنیا لپک کر آتی۔ یہ حجرہ وہی تھا جس میں حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے رہتے تھے، اور اسی میں ہی آپ دفن۔ جب میں اللہ کے رسول کے ساتھ بستر میں ہوتی تو میرے گھر کو فرشتے ڈھانپ لیتے، اور اس دوران وہی نازل ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ ازواج مطہرات نے آپ سے شکایت کی اور ایک زوجہ محترمہ کو اپنا وکیل بنایا۔ میرے خیال میں ان کا نام ام سلمہ تھا۔ ام سلمہ بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ ان کو کہا کہ آپ ہمارا جو ہے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں، حضرت فاطمہ کو اپنا وکیل بنایا۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری درخواست پہنچا دیں کہ وہ حضرت عائشہ کے بارے میں ہم سے انصاف کریں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے اللہ کے رسول تک ازواج مطہرات کی درخواست پہنچا دی تو اللہ کے رسول نے پتہ انہیں کیا جواب دیا؟ انہیں یہ جواب دیا کہ فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی تو اسی سے محبت کرو۔ حضرت فاطمہ یہ جواب لے کے انہوں نے دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ کیسا خوبصورت جواب کہ فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تمہیں بھی اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ حضرت فاطمہ سے کہا، لیکن حضرت فاطمہ دوبارہ اب انہوں نے ام سلمہ کو تیار کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس ہماری درخواست پہنچا دیں کہ عائشہ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ انصاف۔ اب ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ام سلمہ میں نے آپ کو بتایا بہت سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے بڑے طریقے سے بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہیں جواب دیا تھا کہ وہ میری واحد بیوی ہیں، جب ان کے ساتھ میں بستر میں لیٹا ہوتا ہوں تو وہی اترتی، کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں۔ اس کے بعد ام سلمہ جو تھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ میرے سے سن لیجیے کہ اللہ کے رسول نے انہیں جواب دیا کہ وہ حضرت عائشہ وہ واحد بیوی ہیں جن کے ساتھ میں بستر میں لیٹا ہوتا ہوں تو وہی آ جاتی، اور کسی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں۔ یہ حضرت عائشہ کی خاص خصوصیت تھی، باقی ازواج مطہرات بھی تھیں، لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ جب آپ بستر میں ہوتے تو تب بھی فرشتے وہی لے کر آ جاتے۔ اس کے علاوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب دوست کی بیٹی تھی۔ کس کی؟
ابو بکر صدیق کی، میرے بارے میں آسمان سے برات نازل، اللہ نے میری گواہی دی، اور میرے والدین دونوں مسلمان تھے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے والدین بھی مسلمان تھے، ماں بھی باپ بھی، بلکہ جس کے والد اور دادا دونوں صحابی تھے۔ والد کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور دادا کون ہیں؟ ابو قحافہ۔ ابو قحافہ جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے والد اور دادا دونوں صحابی۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن فوت ہوئے وہ میرے گھر میں فوت ہوئے، میری گود میں فوت ہوئے، میرے گھر میں فوت ہوئے، اور وہ دن میری باری کا دن تھا، وہ میری باری کا دن تھا۔ یہ سارے امتیازات کس کو ملے ہیں؟ صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے مغفرت کا اور اچھے اجر کا وعدہ کیا۔ ان آیات میں جو برات کی آیات نازل ہوئی تھی نا، یہ آیت یوں ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے کیا تھا۔ تو یہ ایسی باتیں تھیں جن میں حضرت عائشہ واحد۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير